امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجے محمد عزیزان شہید الشہداء ایام عزا ہیں اور انہی میں چند مجالس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی۔ کربلا کسی تاریخ یا کسی ایک جگہ میں واقع ہونے والا ایک حادثہ نہیں، بلکہ کربلا بشریت کی بقا کے لیے نہ صرف 61 ہجری میں بلکہ ہر صدی کے اندر تکرار ہونے والا واقعہ ہے۔ کربلا قوموں کو زندہ کرنے کی داستان ہے، کربلا ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی کہانی ہے۔ اس لیے ہر سال خدا میں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کر دیا، تاکہ ہمیں یہ نظر آئے کہ وہ کون تھے کہ جو امام کے مقابلے میں آئے، اور وہ کون تھے کہ جنہوں نے امام پر اپنے آپ کو قربان کیا۔ عزیزان محترم، یہ چند دن بہرحال آپ مومنین کی خدمت میں ہے، زیادہ میں بہرحال آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء کا طبقہ ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں آپ کے درمیان میں۔ ہمیں ان عوامل کو، فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو رشد دیتی ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ انسان کو تنزلی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ رشد کر رہا ہے، یا وہ ساکت ہے، سکوت پر ہے، نہ آگے جا رہا ہے نہ نیچے کی طرف، اور یا تو پھر وہ حبوط ہو رہا ہے، یعنی تنزل کی طرف ہے اور زمین کی طرف دستہ جا رہا ہے۔ اب یہ 3 حالتیں ہیں۔ کربلا میں
ایک طبقہ وہ ہے جس نے رشد کیا، کیونکہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے درود بھیج دے محمد والے صلی علی محمد والے۔ خود امام نے جو خط لکھے، جو نامے لکھے، ان کے اندر امام نے یہی کہا ہے کہ میں تمہیں رشد دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ارشاد کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے امام کے قول پر، امام کے ناموں پر لبیک کہا اور وہ رشد کر گئے۔ آج ہم انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، آج ہم انہی لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں امام نے دعوت دی مگر انہوں نے امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ کربلا نہیں آئے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو نہ وہ امام کے ساتھ ہیں نہ وہ امام کے مخالف ہیں، مگر یہ جو لیول ہے، یہ جو سٹیج ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو رک گیا وہ بھی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ہوتا ہے انسان کو تنزلی کی طرف لے کے جانے کا۔ اور ایک وہ کہ جو امام کو جانتے تھے مگر امام کے سامنے آ گئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر عزیزان محترم دیکھنا ہے، کیونکہ زندگی سرمایہ ہے، وقت سرمایہ ہے، صحت سرمایہ ہے۔ ایک ظاہری صحت ہے پروردگار نے دی ہے، یہ ایک سرمایہ ہے، یہ ایک دولت ہے، یہ ایک ثروت ہے، اسے ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ ایک اسی طرح خدا نے ہمیں باطن دیا ہے، ہماری روح ہے، وہ بھی ایک سرمایہ ہے، وہ کس طرف ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں کہ جو انسان دونوں کے ساتھ مل کر خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ خدا نے جو آج ہمیں زندگی دی ہے، نعمت دی ہے، کیا ہم اس کا صحیح استفادہ کر رہے ہیں، صحیح اس کو یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ انسان اپنے ظاہر کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، ظاہر صاف ہو، ظاہر کے لیے انسان اپنا گھر بنائے، چیزیں بنائے، لیکن اگر انسان صرف اپنے ظاہر کے لیے اپنی زندگی گزار لے اور اپنے باطن کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ شخص کبھی بھی رشد نہیں کر سکتا۔ دو طرح کے بلوغ ہیں، ایک انسان کا بدن بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، احکام اس کے اوپر واجب آ جاتا ہے، لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی۔ خوب یہ بلوغ جسمی ہے، بلوغ جسمی ہر کسی کو مل جاتا ہے، لیکن بلوغ عقلی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ عقل کو بھی بالغ ہونا ہوتا ہے، اور جب عقل بالغ ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے حقیقت عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دشمن کہ جسے ہم اکثر تو پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ دشمن شناسی خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں قرآن اس کو بار بار ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ تمہارا سخت، تمہارا آشکار ترین دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں لگتا ہے جیسے شیطان تو ہے ہی نہیں۔ یہ ایک طرف سے انسان کا خاموش ہو جانا، اپنے شیطان کے مقابلے میں ریٹیلیٹ نہ کرنا، اس کے مقابلے میں نہ آنا، اسی وجہ سے انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ شیطان اس جگہ سے آ کر انسان کو برباد کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہیں۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات اس کے ہدف کو بیان کرتی ہیں۔ خود اس نے کہا کہ پروردگار مجھے تو مہلت دے ایک وقت معلوم تک، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ وہ شیطان جس نے ایک وقت تک اپنے لیے مہلت مانگی ہوئی ہے، ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں؟ ہر شخص کو شیطان اس کے کمزوری پہ آ کر اسے حملہ کرتا ہے۔ جس طرح میرے پاس آئے گا ویسا آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ جب انسان ان رکاوٹوں کو نہ سمجھے کہ جو اسے بربادی اور تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو نہ صرف شخص
بلکہ پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور لوگ اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ کہنے کو خواص تھے کوفہ والے، لیکن جب حضرت مسلم نے انہیں دعوت حق دی اور دعوت کی طرف کہا تو اس میں سے ایسی ایسی خاص شخصیتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو جب امام آئیں گے تب امام کا ساتھ دیں گے۔ جیسے آج ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم انہی کا ساتھ دیں گے۔ عزیزان محترم، صلوات بھیج دیں محمد والے۔ عزیزان محترم، شیطان، کیونکہ شیطان ایک ابلیس شخص ہے اور ایک شیطان پورا نظام ہے، اور اس نے ہر دور میں آ کر اپنے کارندوں کو سپیس دی ہے، جگہ دی ہے، سسٹم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتارنے والا کون ہے؟ شیطان۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں شیطان ہے۔ اب یہ شیطان ہر جگہ آیا اور خاص طور پر اس نے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ہدایت ہوتی ہے۔ اس نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ حضرت ابراہیم کے جب اپنے بیٹے کو قربانی پہ لے کر جا رہے ہیں، پہلے ان کی زوجہ کے پاس آیا کہ ان کو روکے، پھر 3 جگہ آ کر حضرت ابراہیم کو، جانتا ہے اللہ کا نبی ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ اپنے کام میں ڈٹا ہوا ہے، جانتا ہے کہ یہ نظام الہی ہے، مگر جو اس نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، عبادتیں کرتا ہے، شیطان کا پورا گروہ رات کو میٹنگ بلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے عبادت سے دور کرے۔ کسی نے کہا اس کو کھانے کی لذتوں میں لگاؤ، کہا اسے کھانے کی لذت نہیں ہے۔ کسی نے کہا اسے کسی اور چیز میں لذت میں لگاؤ، اس نے کہا نہیں۔ وہ کہا پھر کیا کریں؟ تو ایک نے کہا میں اسے عبادت سے گراؤں گا۔ وہ شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے۔ شیطان کی عمر ہر شخص کے لیے کئی شیطان ہیں اور ان کی عمر ہماری عمر سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے میرے دادا میں کیا کمزوری تھی، میرے پردادا میں کیا کمزوری تھی، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کون سی کمزوری ہے۔ خلاصہ اس نے کہا کہ میں عبادت سے گراؤں گا۔ گیا ایک جوان لڑکا بن کر، وہ عابد کہ جو مشہور ہے اپنی عبادت کے لیے اور پہاڑوں پر عبادت کرتا ہے، جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا تو کہا کون ہے؟ کہا میں جوان ہوں، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، مگر میرے گھر والے عبادت نہیں کرنے دیتے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا آ جاؤ عبادت کرو۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ وہ نمازیں عبادتیں کر رہا ہے، یہ عبادت کرا، اس کا افطار کا وقت آیا، اس نے کہا افطار کرو، کہا نہیں میں نے عبادت کر، پھر عبادت کرا، پھر جب رات کا وقت آیا کہا تھوڑی استراحت کرو، آرام کرو، کہا نہیں میں پھر عبادت کروں۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے جوان کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ اب یہ عابد پریشان ہو گیا کہ اتنی میں نے عبادتیں کی، میں آج تک پرواز نہیں کر پایا۔ اسی لیے بے بصیرت عبادت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مقدس ماپ جو اپنے آپ کو سمجھے اور بصیرت نہ رکھے، اسی لیے خدا کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ وہ خواجہ ربی غار میں عبادت کر رہا ہے اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو رہا ہے۔ خدا کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ اب اس نے اس کو جوان کو روکا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری عبادت کیسے تم اس مقام پہ پہنچے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب عابد سادہ لو تھا، اس نے کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا نہیں تم نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے فلانی جگہ فلانی خاتون اس کے ساتھ ایک غلط فعل انجام دیا، میں اس کو یاد کرتا ہوں میری عبادت
اوپر کی طرف جاتی ہے۔ استغفر۔ اب عابد کہنے لگا کہ مجھے بھی کرنا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا یہ لو پیسے، جاؤ اس خاتون کے پاس۔ اب یہ نیچے اترا شہر کے اندر، لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بولا عابد ہے، اصلاح کرنے جا رہا ہوگا۔ وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا ہر کوئی اسے جانتا تھا، عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ کہا کیوں آئے؟ کہا میں غلط فعل۔ کہا نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کہا نہیں، تمہیں اس سے کیا؟ کہا نہیں، جب تک تم بتاؤ گے نہیں۔ گو کہ خاتون کا عمل غلط ہے مگر بصیرت رکھتی ہے، جانتی ہے کہ یہ عابد کو کسی نے بہکایا ہے۔ اسے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں بھی وہ گناہ کروں تاکہ پھر جب میں استغفار کروں تو میری عبادت اوپر کی طرف جائے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں استغفار کا وقت ملے گا؟ اسے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، اگر وہ جوان ابھی بھی ہوا تو پھر آ جانا، اور نہ ہوا تو سمجھ لو شیطان۔ اوپر گیا، دیکھا تو کوئی نہیں تھا، استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں۔ جیسے یہ نکلا، اس خاتون کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے اسے تو کہہ دیا کہ اگر ابھی مر جاؤ تو توبہ کیسے کرو گے، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسرے دن اس زمانے کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ جاؤ، ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ خاتون رات کو توبہ کر کر خدا کی بارگاہ میں جا چکی تھی۔ وزان محترم، رشد کرنا آسان نہیں، ہر کسی کو شیطان اس کے طریقے سے آ کے مارتا ہے۔ مجھے شیطان جو ہے وہ شاید بہت ساری ایسی چیزوں میں وسوسے نہیں کرے گا۔ مجھے شیطان بولے گا کہ مولانا صاحب مجلسیں پڑھنی ہے، کتابیں، اسی کے اندر مجھے گھمائے گا، پھرائے گا۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں، میں ان کو بڑے آرام سے ہٹا دیتا ہوں، لیکن شاید کوئی ایسی چھوٹی سی چیز پہ لا کر مجھے پھنسا دے گا تاکہ میری ساری عبادت، میرا سارا کام ضائع ہو جائے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہماری روز کی عبادت کو ضائع کر دے۔ اس نے عہد کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر گھس رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو شیطان کا نظام ہے۔ ہر دور کے اندر اس نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی توجہ بہت مبذول ہے میری طرف۔ فرعون کا نظام، فرعون شخص نہیں ہے، فرعونیت پورا سسٹم ہے۔ قرآن جہاں بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے، وہاں فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسا سسٹم ہے۔ یہ بچوں کو مار دیتا ہے، لوگوں کو، مردوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بناتا ہے۔ یہ فرعونیت کا سسٹم ہے۔ آج فرعونیت کا سسٹم کیا کر رہا ہے؟ کیا آج فرعون کا سسٹم نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جتنے بھی سسٹم انبیاؤں کے مقابلے میں تھے، آج وہ سارے سسٹم جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے، تو ظاہر ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی فرعون، قارون، شداد، نمرود، نیچے تک آتے جائیں آپ، سب کا وارث آئے گا۔ اور یہ بہت بڑا معرکہ عنقریب ہونے والا ہے، شروع ہو گیا آہستہ آہستہ۔ وہ جو فرعون کا سسٹم ہے، آج آپ دیکھیں، آج سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ آج غلام نہیں بنایا جاتا، آج ویسے غلام نہیں بنائیں گے آپ کو، آج ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اور ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے ہتھ کڑیاں نہیں ہیں،
اب ڈیجیٹل سلیوری ہے، اب نیا دور ہے، جدید دور میں غلام کیسے ہوگا؟ ان کے ذہنوں کو معوف کر دو، مفلوج کر دو۔ آج بڑی بڑی قومیں ناکام ہو گئی ہیں، ہار گئی ہیں، کس سے؟ اس وقت اندلس میں مسلمانوں کو جب گرایا تھا کہ جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا، تو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہوت کے ذریعے سے برباد کر دیا تھا۔ آج وہ سسٹم ظاہر میں نظر نہیں آتا، مگر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل، یہ اپلیکیشنز، یہ سب ذہنی غلام بنانے کے لیے۔ گو کہ آپ اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے، یہ سسٹم کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے، اور جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ جانتا ہے اس کو چلانا کیسے ہے۔ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، اس میں آپ کی خواہشات نہیں ہے۔ آپ کو ایک پوسٹ ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے آپ کو چلاتا ہے۔ انسٹاگرام اپنا پروٹوکول، اپنا الگورتھم کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ کی مرضی کی چیز لائک پہ نہیں آتی، اس کے ڈیزائن کی بھی چیزیں لائکس پر آتی ہیں۔ وہ مجبور کرتا ہے ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے۔ ذہن غلام بنتے جا رہے۔ مسجد، امام بارگاہ میں ہم ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بازار میں، روڈ پہ، گلیوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں ہم کس کے غلام ہیں؟ ہماری سوچیں کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب بیٹھے ہوئے، رسول خدا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ امر بالمعروف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ، ہاں دور آئے گا کہ نہیں از منکر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا دور آئے گا معروف منکر میں اور منکر معروف میں بدل جائے گا۔ آج آپ کے سامنے برائی نہیں ہے، آج آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ آج معاشرہ اتنا گرفتار ہے، آج ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری بیسکس، ہماری نارمل چیزیں ہلی ہوئی ہیں۔ آج معاشرہ فقدان کا شکار ہے۔ رشد کیسے کرے؟ معاشرے کے اندر جو کام بیسک چیز ہوتی ہے وہی ہلی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب کو وظیفہ دینے، امام کی زیارت ہو جائے، عزیزان محترم، آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے بولا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے، کیا کریں؟ امام کا چہرہ دیکھنا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھو، قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو ہم کتنا قرآن دیکھتے؟ ہم واٹس ایپ اور فیس بک سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں۔ تو عزیزان محترم، خوب، کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا خود پسندی ہمیں کسی مقام پہ جانے نہیں دے رہی۔ ہر ایک شخص اپنی خود پسندی کے اندر، خوب شیطان نے سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ بات خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں، جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھینچتے ہیں تو آپ 3-4 فلٹر یوز کرتے ہیں۔ کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی اصلیت نہیں دیکھنا چاہتے، آپ حقیقت پسند نہیں بننا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر۔ کیوں؟ خود پسندی یہ سسٹم ڈال رہا ہے، ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھ پائے۔
یہ سسٹم بہت پلان سسٹم ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب فری ہے، انٹرنیٹ فری ہے، جتنا اپلوڈ کرو جتنا ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسے نہیں ہے. نہیں ہے جانے وقت، وہ ذہنوں کو ہائی جیک کر رہا ہے، وہ سلا رہا ہے. کل جب امام کی صدا آئے گی، خدا نہ خواستہ ہم امام کی آواز پر لبیک نہیں کہیں. اس کی پریکٹس آج ہی ہمیں کرنی ہے. خوب جب انسان باہر اچھا ہو اور گھر کے اندر خراب ہو، باہر اچھا ہو اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف ہو، باہر اچھا ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو چہرے بنا رکھے. اور یہ جو نیا سسٹم جو فرعونیت نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس نے ہم سب کی دو پرسنالٹیز کو بنایا ہوا ہے، دو شناخت ہماری ہے. کیونکہ بہرحال میرا مخاطب جوان ہے. ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے، ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سرچ کرتا ہے، وہ ہے کیا، وہ کیا بات کرتا ہے. یہ اس کی پرسنالٹی دوسری ہے، یہ اس کی پرسنالٹی سامنے والی نہیں ہے. یہ سسٹم نے آ کر انسان کو اندر سے توڑ دیا. اور اوپر سے یہ جو گیم، مجھے نہیں پتا یہاں بچے کتنا کھیلتے ہیں، یہ انسان کے اندر کے ہمزاد کو باہر لے آئے. اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل ورلڈ کی طرف، یہ اور خطرناک ہے. میٹا ورس کی طرف جا رہا ہے، انسان مشین میں کنورٹ ہوگا، انسان ایک ورچوئل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بس پڑا رہے گا. خوب وہ سسٹم ہو گیا ہے. وہ ہم اس پورے سسٹم میں آپ 61 ہجری کے یزید کو لان تان کرتے رہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کے یزید کو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے. پتا تو ہو کہ آج کا یزیدیت کا نظام، آج کا ابن زیاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا ہے. آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم یقیناً یہاں تو ماشاءاللہ بہرحال خبریں ملتی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اوور آل دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. امام کہاں آئیں گے ہمارے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے. فلانے نے یہ کہہ دیا، گھر والوں نے یہ کر دیا، بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ ناراض، میاں بیوی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ ناراض، بچوں کو کوئی چیز نہ دلا کے دو اس پہ ناراض. ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں. ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جسے ارسطو نے، ابو علی سینا، فارابی جس مدینہ فاضلہ کی گفتگو کر کر چلے گئے، وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے. وہ شہر کب بنے گا؟ اس شہر کو کون بنائے گا؟ کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یا ہم ہی لوگوں نے اس شہر کو بنانا ہے؟ تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں، آپس میں لوگ اخلاق سے نہیں ہیں. عزیزان آیت اللہ شمس الدین اور بہرحال علماء بیان کرتے ہیں، ملا احمد ناراکی کی جنہوں نے کتاب جامع السعادات اردو کے اندر ترجمہ کوئی بھی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، ایک تو جوانوں کو کتاب دوستی ہونی چاہیے. آج معاشرے میں کتاب دوستی نہیں ہے. آج کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. ایک اگر پرنٹ ہو گئی تو دوبارہ وہ بیچاری پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، خریدتا ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ بولیں گے جی مولانا صاحب اب تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اب پی ڈی ایف پڑھنی چاہیے، تو کم از کم پی ڈی ایف ہی پڑھ لیں. پڑھیں تو صحیح. ہم نے اخلاقیات پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آج تک؟ کریکٹر بلڈنگ پہ، مورل ویلیوز پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے آج تک؟ جو معاشرے کے اندر
تربیت کا عنصر غائب ہو جائے، یقیناً علماء آپ کے درمیان ہیں، آپ کی تربیت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن خود میری کوشش کتنی ہے؟ ملا احمد ناراکی نے کتاب جامع السعادات جو ہے وہ معراج السعادہ اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا. ان کے والد ملا مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامع السعادہ عربی کے اندر لکھی، خود جب وہ کتاب عربی میں پرنٹ ہو کر نجف گئی تو علماء نے بڑا اس کا استقبال کیا، اور یہ جب زیارت پر گئے لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے علماء ان سے ملنے آئے. ایک عالم ملنے نہیں آیا. وہ کون ہے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا. وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں ان کی خدمت میں. تو لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب ان کو آنا چاہیے تھا، آپ مہمان تھے. کہا نہیں، وہ سید ہیں، بزرگوار ہیں، میں چلتا ہوں. گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، یہ بھی چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں ان سے ملنے. لوگوں نے کہا بس کر دیں مولانا صاحب، انہوں نے توجہ نہیں کی آپ کی طرف. کہا نہیں. گئے، پھر یہی ہوا، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. کئی دن ہو گئے، یہ کربلا، سامرا، کاظمین زیارت کر کے نجف واپس آئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جانے سے پہلے پھر جاتا ہوں. تو لوگوں نے بولا بس کر دیں، کتنا اپنے نفس کو جو ہے وہ آپ دبائیں گے. کہا نہیں. اب جیسے ہی یہ خبر سید مہدی کو پتا چلی کہ یہ آ رہے، ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں لے کر گئے، بٹھایا اور کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ جب آپ پہلے 2 دفعہ آئے تو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وزان محترم، خوب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چلے نہیں چاہیے. 40 دن مصلے پہ بیٹھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو. اپنا اخلاق اچھا، اپنا کردار اچھا کرے، ایسے ہو جائیں جیسے مولا کا فرمان ہے، زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، مر جاؤ لوگ تم پر گریا کریں. وہ یہ کردار کیسے بنے گا؟ ایسے یہ کردار خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہننے سے نہیں بنتا. یہ کردار باطن کو خوشبودار کرنے سے بنتا ہے. وہ یہ باطن کیسے خوشبودار ہو؟ میں اس پہ عطر لگاؤں؟ ہاں، اس پہ عطر لگاؤ رات کی تنہائی میں تہجد پڑھنے کا. وہ رات کو کھڑے ہو اس کی بارگاہ میں، جب تم تنہا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو خود تمہارا باطن متوجہ ہوگا تمہارے اندر پرابلم کیا ہے، تمہارے اندر مسائل کیا ہیں. وہ جتنا انسان اپنی خلوت میں خدا کے قریب ہوگا، خدا اسے جلوت کے اندر بھی اپنے قریب ہی رکھے گا. خوب اپنی آپ کو تربیت کریں زان محترم. خوب یہ مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کوشش بھی کر لے ہرا نہیں سکتا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جنہیں توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا اور آتش اپنی زندگی کے آخری مراحل میں کرتے رہے کہ پیاس، ٹھنڈا پانی پیتے تھے برف والا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی، سینے پہ سیاہ داغ ہو گیا تھا اس پیاس کی وجہ سے. بیٹے نے کہا کہ یہ پیاس تب بجھی جب لقا اللہ حاصل ہوا، جب اس دنیا سے روح پرواز کر گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گلی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی داڑھی محاسن کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا. میں پہچان گیا ابلیس تھا. میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو ابلیس نے کہا کہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں. کہا میں نے دیکھا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور ایک طرف میرے کھائی ہے. تو شیطان نے کہا ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو میں اس کھائی میں پھینک دوں گا. یہ کبھی نہیں چھوڑتا.
یہ آخری لمحے تک انسان کو ورغلاتا ہے. کتنے واقعات ہیں بعض بنی اسرائیل علماؤں کے کہ آخری لمحے عبادتوں میں گزر رہے ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آخری لمحوں میں زندگی کے آ کے شیطان کی بات میں آ گئے. اور پھر کیا ہوا؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے ثابت کے لیے کہ ہم تو چاہتے تھے اسے رفعت دیں، ہم چاہتے تھے اسے بلندی پہ لے کے جائیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیا اور اس کی ہوائے نفس نے اسے ختم کر دیا. خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے. خدا نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اوصیاء، اولیاء، ائمہ، کیوں؟ تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے، بربادی کی طرف نہ جائے. نہج البلاغہ امام جانتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف، مگر امام نے نہیں بتایا کتنی گلیکسیاں ہوں گی. آج آپ کے سامنے جو ویب اسپیس نیا ٹیلیسکوپ ہے، اس نے کتنے جو ہے وہ ملین ایئرز اور ہزاروں گلیکسیز کی تصویر بھیجی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کائنات کتنی بڑی ہے کہ ابھی تک ایکسپلور ہو رہی ہے. ایک ہماری گلیکسی ہے اور وہ ہزاروں گلیکسیاں. ہماری ایک گلیکسی، ایک نظام شمسی کے اندر کیا ہے؟ ایک سورج ہے اور کئی ستارے، سیارے ہیں. اس ایک سیاروں میں ہم ہیں، اس ایک ہم میں کہیں پاکستان ہوگا، اس پاکستان میں کہیں یہ پہاڑی علاقے ہوں گے، گلگت بلتستان، اس میں کہیں چھوٹا سا نقطے کے اندر بھی نقطہ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اس کے محتاج ہو. اور اس پر انسان اتنا تکبر کرے، انسان غرور کرے. وہ امام جو کہ یہ سب جانتا ہے مگر اس نے نہیں بتایا. نہج البلاغہ بلڈنگ بنانے کا، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کا، اسکائی اسکریپرز بنانے کا فارمولہ نہیں ہے. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. خوب کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہادی جانتے ہیں انسان کو کس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. خوب اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل سٹرکچر بہتر ہو، عزیزان محترم، خوب اپنے باطن کی طرف توجہ کریں. مومن کا آئینہ ہے. جو برائی آپ کو دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے، وہ برائی میری ہے، میری. کیوں؟ کیونکہ مومن کا آئینہ ہے. ہم دوسروں کی برائیوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کی طرف متوجہ. یہ ہمارا بیسٹ مشغلہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو دوسرے کی برائیاں کر. اور سب سے پہلے غریب طبقہ علماء کا رہ جاتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوں تو علماء کے لیے سب سے پہلے پیچھے لگ جاتے ہیں. عزیزان محترم، خوب ہم نفس کی لذتوں کا شکار ہے. زبان کو لذت ملتی ہے غیبت کرنے میں. زبان کو لذت چاہیے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کوئی شغل میلہ نہ ہو، جب تک کوئی میسج فارورڈ ایسا نہ کریں جس سے کوئی تفریح نہ ہو. ہماری انگلی کو بھی چین، کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں میں. ہم ان حماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے. خوب مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے. وہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا. اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں، تحمل اور بردباری کریں، اخلاق.
آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے وہ اخلاق ہے. باہر بہت اچھا ہے، مسجد میں بہت اچھا ہے، مگر جب گھر جاتا ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ ایک شخص جسے موت کو تجربہ کرنے کا ہوا، بہت سارے لوگوں کو لائف آفٹر ڈیتھ کے تجربے ہوئے، کوئی کوما میں چلا گیا، کسی کا حادثہ ہوا. ایک شخص ٹی وی پروگرام میں آیا، اس نے بتایا کہ مجھے کوما ہوا، میں سمجھ گیا کہ مر گیا. میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور میں نے دور سے دیکھا کہ ایک میز لگی ہوئی ہے، میں سمجھ گیا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں خوبصورت، اتنی خطرناک. کہہ رہا اس وقت بھی جو بتا رہا تھا تو اس کے بدن کی حالت لرزے میں. کہا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بات کے، اس نے میری زوجہ کا، میری بیوی کا نام لیا اور کہا، تم اس کے ساتھ بد کلامی کیوں کرتے ہو؟ انسان باہر بہت اچھا ہے، باہر بہت میٹھا ہے، لیکن جہاں اس کی آزمائش اور پکڑ ہوتی ہے، آپ یہاں سے گئے بڑی معنویت، بڑی روحانیت انشاءاللہ ہو، اور آپ گھر جائیں اور کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہاں آپ پھٹ جائیں، تو وہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اس کی ساری عبادت کو ایک لمحے میں ضائع کروں. آج گھر جا کر آپ تحمل کیجئے گا، برداشت کیجئے گا، شیطان بھی پریشان ہوگا کہ آج کہاں سے آیا ہے. گھر والے بھی تعجب کریں گے کہ کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا یہ شخص. وہ ایسی ہوتا ہے جان محترم، جب آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے پریشان ہو. اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ آپ نمازی طبقہ ہے سارا، تو شیطان کی ناک زمین پہ رگڑی جائے. شیطان ساری رات جوان کو جگاتا ہے، سونے سے پہلے یوٹیوب دیکھ لے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، آنکھیں بند نہیں ہو رہی، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اچھا میں نیند آ رہی ہے مگر نگاہیں وہاں پر ہے، اسی حالت میں آنکھیں بند ہوتی ہیں. اور پھر انسان ایک شہید کی ڈائری ملی، اس کے باپ نے بتایا اپنی زندگی کے حالات لکھے. اس میں لکھا تھا کہ وہ سب سے تاریک دن تھا، یعنی سب سے ڈارک دن تھا، اندھیرا تھا، جس دن میری فجر قضا ہو گئی. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا کی عبادت جو واجب ہے اس کے بدلے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ اگر ساری رات شیطان ہمیں مصروف رکھے، صبح کون اٹھے گا؟ اور اگر اٹھے گا بھی تو جب ایک انسان کے بدن میں تیر لگے ہوئے ہوں تو کیا وہ ان تیروں کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے؟ معصوم کا قول ہے، ایک نگاہ نامحرم روح پر شیطان کا تیر ہے، تیر لگاتا ہے. نہ جانے کتنے تیر میرے بدن پہ لگتے ہیں، اس حالت میں میں خدا کی عبادت میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ وہ جانے خوب سسٹم کو پہچانے. یہ سب حادثاتی نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے. یہ سب اتنی تیزی سے جو ٹیکنالوجی آپ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اتنی سستی ہوئی ہے، یہ سستی ٹیکنالوجی قوموں کو برباد کرنے کے لیے. آج آپ کے سامنے بہرحال وقت میرا بہت تیزی سے اپنے آخری جو ہے وہ دقائق کی طرف بڑھ رہا ہے، آگے زندگی رہی تو گفتگو کریں گے کہ عزیزان محترم یہ پورا پلان سٹرکچرڈ ہے، اور اس پر ایک بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو عبادت گزار قومیں ہیں، وہ قوم ہیں کہ جن کا حجاب بہت محکم ہوتا ہے، وہ قومیں کہ جو دیندار قومیں ہیں، ان کو توڑا کیسے جائے، کس طرح ان کے اندر نفوذ کیا جائے.
کس طرح ان کے ایمانوں کو کمزور کیا جائے. آج آپ کے سامنے ثقافت کے نام پر، کلچر کے نام پر کس طرح معاشرے کو بے حجاب کیا جا رہا ہے، کس طرح ایک ماڈرن ایجوکیشن یونیورسٹی اور اس کے نام پر آہستہ 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 معاشرہ بے حیائی اور فساد اخلاقی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمیں محسوس، کیونکہ ہم شیطان کو نہیں پہچان رہے، ہم اس کے سسٹم کو انالائز نہیں کر رہے. ہم آج تک، میں خدا نخواستہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتا، میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، کہ جہاں سے وقت کے یزید کو للکارا جائے، وقت کے یزید کو بتایا جائے، وہاں پر آج بھی ہم تاریخ کے دریچوں میں پڑے ہوئے ہیں. یا ہمیں مجلس میں واہ چاہیے، یا بہرحال ہم وہی گفتگو کریں. علماء کیا کریں؟ علماء بھی دیکھتے ہیں پبلک کو چاہیے کچھ نہیں. یہ تو آپ کی مجبوری ہے جو آپ مجھے سن رہے ہیں، ورنہ ایسی مجلس جو ہے وہ سننے کے لیے بڑی صدیاں لگتی ہیں، آدمی کوشش کرے. جانے بات آسان نہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ نصیحت برداشت نہیں ہوتی کسی کو، نفس ریجیکٹ کرتا ہے انسان. باپ نصیحت کرتے، بیٹا گھر سے باہر چلا جاتا ہے، کوئی نہیں سن سکتا. آج چھوٹے بچے کو آپ ذرا سا کچھ کہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. آسان نہیں ہے. لیکن کیونکہ اب ہم اس زمانے کی طرف بڑھے جو آخری زمانہ ہے، اور اس آخری زمانے میں روایات کہتی ہیں کہ چھاننی چیک کر رہی ہے. جو خالص ہے وہ رک جائے گا، اور جو خالص نہیں ہے وہ گر جائے گا. عزیزاران محترم، علی ابن مہذیار 20 سال حج کرتا رہا. کیوں؟ حج تو 1 سال واجب ہے، 20 سال، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں اور اگر ملے نہ ملے، وقت کا امام حج پہ ضرور آتا ہے. حج بغیر امام کے ممکن. 20 سال مگر امام سے ملاقات نہیں. مایوس ہو گیا. پیغام آیا، اس سال حج پہ آؤ. گیا، طواف کعبہ میں مشغول تھا. امام کا قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا ہے. جانے لگا. مکہ کے پہاڑوں کو جیسے ہی دیکھا، کوئی اور وادی ہے، کوئی سر سبزہ ہے، پہلے اس نے نہیں دیکھا. قاصد نے ایک سوال پوچھا. 20 سال سے حج پہ آ رہا ہے. اب آپ اس کی شدت، اس کی عشق، اس کی کیفیت دیکھیں. قاصد نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہمارے لیے امام کیا ہے؟ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام کا مقام، مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ میری ذاتی زندگی میں امام کہاں ہے؟ شاید میں آپس میں بیٹھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. میں آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں تو میں امام کو یاد کرتا ہوں، لیکن میری تنہائی میں امام کہاں ہے؟ میرے گریے میں میرا امام کہاں ہے؟ تو اسے پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب ہے. بات تو اس نے بہت بہترین کی. پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے. قاصد نے کیا کہا؟ قاصد بھی امام کا تھا، اندر کے حال سے واقف تھا. کہا اگر تمہیں امام سب سے زیادہ محبوب ہے تو تمہارے دل میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے. اسے جب وہ لے کے جانے لگا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میرے گھوڑے جو بندھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جا کہاں رہا ہے؟ کتنے سال سے انتظار کر رہا تھا، اور ذہن کہاں ہے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہیں؟ عزیزان موت، جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا، امام نے دیکھا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. اللہ اکبر.
اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، امام کیا فرما رہے کہ میں تمہارے دیدار کا مشتاق تھا، کاش ہمارے لیے بھی ہمارا امام، اللہ اکبر۔ ادھر سے علی ابن معزیار عجیب سا ہو گیا، کہا مولا 20 سال سے تو میں آ رہا ہوں، آپ میری زیارت کے مشتاق تھے۔ امام فرماتے ہیں ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ایسا نہیں، بہرحال وہ اور گفتگو ہے جو امام نے کی، مقصد میرا یہی عزیزان محترم، میرے اور میرے امام کے درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، انہیں ایک ایک کر کے میں نے باہر کرنا ہے۔ اگر تو کر لیا تو کربلا پہنچ جاؤں گا، اور اگر نہیں کیا تو میں کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ کربلا پہنچنے والوں نے اپنا سب کچھ ایک لمحے میں باہر کیا۔ جس کو امام کا نامہ ملا، جس نے امام کی بات پر لبیک کہا، اس نے رشد کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو جب پیغام ملا، اٹھ گئے۔ مسلم ابن اوسجا کوفہ کے بازار میں حبیب نے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب خریدنے آیا۔ کہا چلو کربلا حسین ابن علی آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے۔ مسلم گھر نہیں گئے، سیدھے کربلا چلے۔ عزیزانو، ہماری گرفتاریاں کہاں ہیں؟ اور یہ ایام تو اس لٹے ہوئے قافلے کے ایام ہیں، یہ جو شام پہنچ چکا ہے۔ عزیزان محترم، سید السجاد جانتے ہیں کہ اس کاروان پہ کیا گزری۔ خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے، 40 کی زیارت۔ ہم پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا کی طرف، ہمیں کہیں پیاس لگے تو پانی پلانے والے بہت ہوتے ہیں، ہم کہیں تھک جائیں تو ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، بچہ آپ کے ساتھ ہو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، خواتین ہوں ان کے حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اور یہ آل رسول جب کربلا سے اسی راستے سے کوفہ آ رہے تھے تو انہیں کس طرح رکھا گیا؟ بچے پانی مانگتے تھے تو تماچے پڑتے تھے، نہ کوئی آرام کی جگہ ہے، نہ سواریوں پر جو ہے وہ محمل ہیں، نہ پردے ہیں۔ آج ہم تھک جائیں تو ہمیں کوئی دبانے والا ہوتا ہے، اور یہاں زبانوں کے زخم ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ عزیزان محترم، جب چوتھے امام کو غسل دیا جا رہا تھا نا، تو شخص نے امام باقر سے پوچھا یہ کندھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے بابا کے گلے میں لوہے کا توق تھا، اور وہ سورج کی گرمی میں شدید اس کے اندر حدت آتی تھی۔ ایک دفعہ امام نے عمر ابن سعد لعین سے کہا کہ مجھے اپنے عمامے کا کپڑا دے دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہٹایا تازہ خون گردن سے باہر آیا۔ یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، سید السجاد نے بہت مشکلات جھیلی۔ عزاداران محترم، وہ بھی اس راستے کی مشکلات کو جھیلتے رہے، کیونکہ ایک روایات کے مطابق بہرحال کل جو تاریخ تھی وہ اس چھوٹی بچی کی ہے کہ جو واحد
وہ ہستی ہے جو واپس لوٹ نہ سکی۔ شام کے زندان میں علماء بیان کرتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ حسرت اس بچی کی اپنے گھر جانے کی رہ گئی۔ عزیزان محترم، یہ بچی دیکھ رہی ہے جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اس کو پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے تو کتنا خیال رکھا جاتا ہے، مگر روز عاشور یہ قانون بدل گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام وداع کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچی ہے جو جانے نہیں دے رہی۔ امام حسین نے اپنی بچی کو گلے لگایا۔ مقاتل میں بیان ہوتا ہے بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آؤ۔ امام فرماتے ہیں بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، خدا ان کے نصیب اچھے کرے، خدا ان کو باپ کا غم نہ دے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچی کیا کہتی ہے؟ بابا کب آؤ گے؟ جبکہ آپ روز واپس آتے ہو پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے؟ اور جب آپ آتے ہو تو بچی آپ سے پورے دن کی خبریں بتاتی ہے۔ زیادہ دن ہو جائیں سفر میں تو بہت کچھ بتاتی ہے، میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بس یہ بچی روز عاشور کربلا میں اپنے بابا سے جدا ہوئی، پھر بابا واپس نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بابا سرزمین کربلا پر گرا ہے اور کچھ غنڈے بدماش تلواروں سے، لکڑیوں سے، پتھروں سے میرے بابا کے بدن پہ حملے کر رہے ہیں۔ اس بچی نے پوری کوشش کی اپنے بابا کو بچائے، مگر تازیانوں تماچوں سے بچی کو جدا کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ سفر گزر گیا، روز عاشور گزر گئی، یہ لٹا ہوا کارواں چلنا شروع ہوا۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے دیکھا کہ وہ سر نیزوں پہ بلند ہیں۔ سب سے پہلے سر کوفہ میں نیزوں پہ بلند۔ اب بچی نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا ہوگا، مگر یہ بچی اپنے بابا سے کوئی بات نہیں کر رہی، خاموش۔ راستے کی تکلیفیں، کئی مقام تھے جہاں بی بی زینب نے کہا بھائیا مجھ سے بات نہیں کرتے، اپنی اس بچی سے تو بات کرو۔ عزیزان محترم، شام پہنچے، رنگ برنگے لباس پہنے، لاکھوں کا مجمع، نہ جانے کس طرح یہ کارواں اس دربار میں داخل ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں اس دربار میں کیا ہو رہا تھا۔ امام کا سر تشت میں تھا اور یہ لعین اہانت کر رہا ہے۔ بچی اپنی پھپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ بس عزیزان محترم، اس بچی سے برداشت نہ ہوا، جیسے ہی شام کے خرابے میں گئی بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، بابا بابا بابا۔ جب آواز یزید کے کانوں تک پہنچی، کہا کیا ہو؟ کہا بچی بابا بابا۔ کہا جاؤ بچی کو بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو اس کا باپ اس طرح نہ ملے۔ تشت آیا، کپڑا ہٹایا، ایک سر بریدہ، زلفیں خاک میں اٹی ہوئی ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی،
بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا بابا آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ پانی کے بجائے تماچے دیتے تھے بابا یہ اگر مجھ سے کہتے تو میں خود گوشوارے دے دیتی. یہ کہتے کہتے بچی سو گئی. عزاداران محترم، میرے بیمار امام نے شام کے خرابے میں اپنی اس بہن کو دفنایا. جب چہلوں پر یہ سب کربلا پہنچے، بی بی زینب اپنے بھائی کے مرکز پہ گر گئی. کہا بھیا ایک امانت لے کر گئی تھی، اسے شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں. آج بھی وہ بچی شام کے زندان سے یہی پیغام بھیجتی ہے، اے میرے بابا کے زائرو، جب بھی کربلا جانا میرے بابا کو میرا سلام دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس میں پروردگار سب کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس مجلس کو انعقاد کرنے میں جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اسکاؤٹ، سیکیورٹی، پولیس سسٹم، انتظامیہ، پولیس، جتنے بھی لوگ ہیں، بہرحال انتظامیہ والے، جوان، آئی ایس او، ساؤنڈ والے، میڈیا والے، ہر شخص بہرحال جس نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. پروردگار ہمیں بہترین کمیونٹی بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو ہے وہ تمام عالم مسلمین کو، چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، مل کر امام کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، کچھ لوگوں کو اولاد نرینہ کے لیے دعا کیے. پروردگار تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا، بے اولادوں کو اولاد صالح، نیک اور نرینہ عطا فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے، برین ٹیومر کے، کسی کا 4th سٹیج ہے، بچی کینسر کی مریض ہے، لا علاج ہے اس کا مرض. پروردگار تجھے واسطہ اس چھوٹی بچی کا تمام بچوں کو، بزرگوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد.